معزز سامعین، ہم مل کر کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک۔ آئیے، یہ ہے پارٹ نمبر 32۔ آئیے ہم مل کر پیج نمبر 325 سے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم پارٹ نمبر 31 کے آخری 2-3 لائنوں کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک رابطہ قائم ہو جائے ہماری ریڈنگ کا۔ لکھا تھا جو ہم نے لاسٹ ریڈنگ کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پر ہجوم تھا، گھیراؤ جلاؤ کا ماحول تھا، وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں، آپ کے سر اقدس پر چادر تھی۔ جب اس گروہ نے آپ کے خانہ اقدس کے حریم پر یورش کر دی تو آپ نے اپنے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پناہ لینے کی کوشش کی کہ گھر میں داخل ہونے والے مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس وقت 6 ماہ کا بچہ آپ کے شکم اقدس میں تھا۔ ان حملہ آوروں نے دروازے کو اس قدر دیوار کی طرف دھکا دیا کہ شدت درد و غم سے آپ کی فریاد بلند ہوئی اور حضرت محسن شہید ہو گئے، کیونکہ سیدہ در و دیوار میں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ اس فشار سے آپ کا جنین سخت ہو کر رہ گیا تھا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں نئی ریڈنگ کا، کہ لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی، اس فشار سے آپ کا محسن شہید ہو گیا تھا، اور دروازے میں پیوست میخ جس کا نوک والا حصہ بڑھا ہوا تھا وہ بھی نبی کی بیٹی کے جسم اطہر میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ درد کی ٹیسیں تھیں جو ان کے جسم میں اٹھ رہی تھیں۔ اے قاری عزیز، ان کے بارے میں مت پوچھو اور اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ ادھر آپ کے خانہ اقدس میں ہجوم داخل ہو چکا تھا، انہوں نے آپ کے شوہر نامدار کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ امام علی علیہ السلام کو باہر لے جائیں۔ ادھر خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین شدید درد میں مبتلا تھیں، ادھر ان کی نگاہیں جناب امیر کے مصائب پر تھیں۔ آپ نے اپنی تکلیف کے باوجود اپنے جنین کو زمین پر رکھا، اپنے شوہر کے دفاع کے لیے جرأت و بہادری کے ساتھ ہجوم کی طرف بڑھیں اور جبر و استبداد کے سامنے جرأت مندانہ مقاومت کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن اس ہجوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیزہ و حبیبہ کا کوئی حیا نہ کیا۔ ان سے جو جور و استبداد ہو سکا وہ کر گزرے۔ حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی درونی درد میں مبتلا تھیں، اب بیرونی طور پر بھی زخمی ہو گئی تھیں۔ فرزندان حریت کی اس ملکوتی ماں پر اپنے خانہ اقدس میں ڈھائے جانے والے مظالم پر خود ان کی اولاد ناظر اور شاہد تھی۔ ان واقعات کی منظر کشی حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کی مجلس میں فرمائی تھی۔ آپ نے مغیرہ بن شیبہ شین عین بے سے فرمایا، ترجمہ: تو وہ ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامایا کو مارا تھا اور ان کے پیکر نازنین کو ان کے خون سے رنگین کیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے بطن اقدس میں جو فرزند ارجمند تھا وہ سخت ہو گیا تھا۔ تیرے اس اندیشہ شوم میں تھا کہ اس جنایت و خشونت سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر و توہین کرے اور ان کے عظیم الشان فرمان کی ہتک کرے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر گرامایا کی شان میں فرمایا تھا، ترجمہ: آپ جنت کی تمام خواتین کی سید و سالار ہیں۔ اے مغیرہ، ہوش کے ناخون لے، تیرا انجام جہنم کے بلند و بالا شعلے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ ہے جن کتابوں کا وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412، بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 197 اور سفینۃ البحار صفحہ نمبر 339۔ آگے لکھا ہے، جناب سلیم بن قیس نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے دروازے پر سالار آیا اور اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور بلند آواز سے کہا، ابن ابی طالب، دروازہ کھولو۔ ہم آ گئے پیج 326 پہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دروازے کے قریب جا کر فرمایا، ہمارا تجھ سے کیا واسطہ؟ تو ہمیں اپنے حال پر کیوں نہیں رہنے دیتا؟ اس نے کہا، گھر کا دروازہ کھولو ورنہ تم سب کو جلا کر رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ارے خدا سے ڈر، تو ہمارے دروازے پر ہجوم لے آیا ہے۔
اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خاتون جنت کے دروازے سے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ لائی جائے۔ اس نے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب دروازہ جل گیا تو اس نے دروازے کو دھکا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اس ہجوم کے سامنے آئیں اور فریاد بلند کی، یا بتاہو یا رسول اللہ۔ ثانی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ ثانی نے اپنی تلوار جو نیام میں تھی اسے بلند کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کے پہلو میں دے ماری۔ ادھر بطول معظمہ کی فریادیں بلند ہوئیں۔ پھر اس ثانی نے تازیانہ لے کر خاتون جنت کے بازو پر مارنا شروع کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو تازیانے لگ رہے تھے، ادھر بی بی درد سے آہو فغاں بلند کر رہی تھیں، یا بتاہو بابا تیری رحلت کے بعد ان دونوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ادھر جب امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام نے سالار کے سلوک کو دیکھا تو آپ غضبناک ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹے، اسے اس کے کمر بند سے پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کی ناک کو رگڑ دیا۔ آپ نے چاہا کہ اسے قتل کر ڈالے، لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد و پیمان یاد آ گیا کہ اے علی درپیش مصائب پر صبر کرنا۔ آپ نے سالار کو چھوڑ دیا اور فرمایا، اے پسر فلاں، اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی تو تجھے پتہ چل جاتا کہ تو کیسے میرے گھر میں داخل ہوا ہے، تجھے کیسے جرت ہوئی کہ میرے گھر میں داخل ہو اور میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں کو آواز دی کہ فوراً اس کی مدد کو پہنچیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم بطول معظمہ کے گھر میں داخل ہوا اور اسلام کے عظیم مجاہد و مبارز کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ تندی اور درشتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تاکہ مسجد میں لے جائیں اور انہیں بیعت پر مجبور کر دیں، لیکن اس دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس ہجوم کے سامنے سینہ سپر رہیں اور اپنے شوہر اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل دفاع کرتی رہیں۔ اس دوران قنفذ نے آپ پر تازیانے برسانے شروع کر دیے۔ یہ وہ ضربات تھیں جو بعد میں آپ کی شہادت کا سبب بنی، کیونکہ ان تازیانوں کی ضربات سے آپ کے بازو اور پہلو زخمی ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کا محسن شہید ہوا۔ اس واقعے نے آپ کو صاحب فراش کر دیا۔ آخر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کی منزل پر پہنچی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صاحب ارشاد القلوب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے۔ آئیے ہم آگے مزید پڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود بیان فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے میرے دروازے پر لکڑیاں جمع کیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی تاکہ ہم اس آگ میں جل جائیں۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور میں انہیں خدا اور اس کے رسول کے واسطے دے رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ستم و عداوت پر مبنی سلوک نہ کریں۔ اس وقت سالار نے قنفذ سے تازیانہ لیا اور میرے بازو اور پہلو پر تازیانے مارنے شروع کر دیے کہ میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ اس وقت میں اپنے فرزند محسن کے حمل کے ساتھ تھی۔ میں در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ میں اس دوران زمین پر گری۔ اس وقت میرے گھر کے دروازے سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ پھر اس نے میرے سر اور منہ پر اس قدر تماچے مارے کہ میرے کانوں کے سے گوشوارے دور جا پڑے۔ آخر میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ترجمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مرض کا سبب یہ تھا کہ قنفذ نے اپنے آقا کے حکم سے تلوار کی لوہے کی نیام دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین پر اس طرح ماری کہ جناب محسن شہید ہو گئے اور آپ صاحب فراش ہو کر رہ گئیں اور ان ضربات کے اثر سے شہادت پا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ضرب سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جنین سخت ہوا وہ تازیانوں کی ضربات سے یا تلوار کی فولادی نیام سے۔ ان ضربات نے جہاں سیدہ کائنات کو زخمی کیا تھا وہاں حضرت محسن علیہ السلام کو بھی منزل شہادت پر پہنچا دیا تھا۔ پیج 328 ہیڈنگ ہے شعراء اور مصیبت آل محمد۔ لکھا ہے جب درد دل رکھنے والے شعراء نے آل محمد کی اس مصیبت کو سنا یا پڑھا تو اس سے متاثر ہو کر اس دردناک واقعے کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک شاعر نے اس واقعے کو یوں نظم کیا ہے:
ترجمہ: اے اندوہ درد کے دختر فرزانہ ہدایت سے ان کا فرزند محسن سخت ہو گیا۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے۔ ترجمہ: تجاوز کاروں نے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس پر یورش کر دی اور انہوں نے اپنی اس جنایت سے عزیز ترین جنین کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور تاریخ انسانی کو کیا جواب دیں گے؟ ایک اور شاعر نے اپنا درد اس صورت میں نظم کیا ہے۔ ترجمہ: آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے ملکوتی سینے میں جو گزری اس کی درد بھری داستان کیا ہے اور میخ والی داستان کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے جنین کے سخت کی داستان کیا ہے؟ آنکھوں کی سرخی، نیلاہٹ اور گوشواروں کا کانوں سے اتر کر دور جا گرنے کی داستان کیا ہے؟ ایک اور شاعر کہتا ہے۔ ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ گھر میں میخ کی کہانی کیا ہے۔ آپ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس مبارک سینے سے پوچھیں کہ جو سینہ اسرار حق کا خزینہ تھا۔ آگے لکھا ہے: حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہونے والا ہجوم اپنا کام کر کے واپس چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر درد و مصائب میں مبتلا تھیں۔ اسی حالت میں آپ نے حضرت فضہ کو آواز دی۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: حضرت زہرا نے فریاد بلند کی، اے فضہ میرے پاس آئیے اور مجھے سنبھالیے، خدا کی قسم جو بچہ میرے شکم میں تھا ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت فضہ دوڑ کر دختر رسول کے پاس آئیں اور انہیں اپنی آغوش میں لیا اور کوشش کی کہ انہیں حجرے میں لے جائیں۔ اس سے قبل کہ دختر رسول حجرے میں جاتی ان کا جنین شہید ہو گیا تھا۔ مشہور ہے کہ سخت جنین کا درد طبعی ولادت سے شدید تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنت پیغمبر نے آہ و فغاں بلند کی تو ہر دل کو غمگین زدہ اور محزون کر دیا اور ہر آنکھ کو گریاں و اشکبار کر دیا، کیونکہ ان کا محسن شہید ہو گیا تھا اور مصیبت زدہ ماں کی درد بھری نگاہیں ان پر مرکوز تھیں۔ دختر پیغمبر کو مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ایک طرف تازیانوں کی ضربات تھیں تو دوسری طرف تلوار کی فولادی نیام کی کاری ضرب تھی جس نے پہلو کو زخمی کر دیا تھا، اور ان تمام مصائب پر بھاری مصیبت حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کا جاں سوز صدمہ تھا۔ جن لوگوں نے دختر نبی پر یہ غم کے پہاڑ توڑے تھے انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ اہل بیت پر کیا گزری اور ان کا کیا حال ہے، بلکہ انہوں نے ان کے شوہر نامدار کو گرفتار کر لیا، ان کا اسلحہ ان سے چھین لیا اور انہیں کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف لے گئے تاکہ وہ ان کے امیر کی بیعت کریں۔ اب شاہ سامعین یہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، وہ حاشیے میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ نہایت ہی عجیب تعجب کا مقام ہے کہ اموی امیر، یعنی لکھا ہے بریکٹ پہ معاویہ نے، امیر حریت و عدالت حضرت امام علی علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے ان کی طرف خط لکھا اور آپ نے اس کے جواب میں لکھا۔ اب یہ ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہی ہوں کہ اور تم نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ خالق ہستی کی قسم تم اترے تو برائی کرنے پر تھے کہ تعریف کرنے لگے۔ چاہا تو یہ تھا کہ مجھے رسوا کرو کہ خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو اور نہ اس کا یقین ڈاواں ڈول ہو۔ اور میری دوسری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم نے کر دیا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 38۔ اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 330 کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر قلم میں جرأت نہیں کہ وہ مزید کچھ لکھ سکے اور لسان اپنی گردش و گفتار چھوڑ چکی ہے۔ اس میں اظہار کی جرأت باقی نہیں رہی کہ وہ اس حادثہ فاجعہ کی کس طرح تشریح و توضیح کرے۔ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ان لمحات میں اس مجاہد و مبارز پر جو گزری اس کی تفصیل پیش کرے۔ ادھر دنیا دھرتی کے یہ وہ عظیم انسان تھے، وہ صرف غیور نہ تھے
بلکہ غیرت گر تھے، وہ اسلام کے بطل جلیل اور مجاہد عظیم تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں امام علی علیہ السلام بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے بہتر و برتر تھے اور کائنات کے تمام انسانوں سے ارفع و اعلیٰ انسان تھے۔ اس دوران اس جانسوز و دردناک منظر پر جب حضرت سلیمان فارسی کی نگاہ پڑی تو فرمایا، ترجمہ: تم لوگ اس عظیم انسان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر وہ تم پر بد دعا کرے تو آسمان زمین پر گر پڑے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے آہ میرا جعفر کہاں ہے۔ یہ ہیڈنگ اس کے نیچے اور جہاں اس کے آگے انورٹڈ کاما سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اب پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس متلاشی حق و حقیقت اے متلاشی حق و حقیقت، اے قاری عزیز، اس مقام پر ذرا ٹھہریے تاکہ ہم مل کر شجاعت و شہامت کے پیکر امام علی علیہ السلام پر آنسو بہا لیں اور ان کی مظلومیت پر گریہ کر لیں۔ یہ رہبر اسلام ایک طرف اپنی ہمسر کے درد آلود نالے سن رہے تھے تو دوسری طرف اپنے خرد سال 4 بچوں کے گریہ کی جاں سوز آوازیں سن رہے تھے۔ وہ بچے کبھی اپنی مظلومہ ماں کی طرف دیکھتے، ان کی مظلومیت انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی، وہ دوڑ کر ان کے پاس جاتے، اور کبھی ان کی نگاہیں اپنے بابا کی تنہائی و قسم پرسی اور بے کسی اور گرفتاری پر پڑتی۔ وہ صغیران بطول اور خرد سال علی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ کدھر جائیں، اپنی مصیبت زدہ ماں کی طرف جائیں اور ان کی مظلومیت پر آہ و فغاں بلند کریں، یا پھر اپنے بابا مظلوم پر آنسو بہائیں کہ لوگوں نے ان پر اژدہام کیا ہوا ہے اور انہیں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ خدایا یہ کیا دردناک حیرت و سرگردانی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یہ درد ستائے جا رہا تھا کہ ان کی زوجہ فرزانہ کو ان کی نصرت کی ضرورت ہے، لیکن رسی آپ علیہ السلام کی گردن میں تھی اور لوگوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ آپ کو کشاں کشاں لے جا رہے تھے۔ ادھر خرد سال بچوں کی درد بھری گریہ کی صدائیں آپ کے مبارک کانوں میں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا آرام و سکون دکھ درد کی ٹیسوں میں بدل گیا تھا۔ پیج 331۔ جب آپ نے اپنے ہر طرف اپنے دشمنوں کو پایا اور آپ کو کوئی یاور نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے مجاہد و مبارز اور سالار شہیدان احد کو آواز دی۔ انورٹڈ کاما، ہاں اے حمزہ مجاہد و مبارز جہاں کہاں ہو؟ پھر آپ نے بائیں طرف رخ کر کے فرمایا اے جعفر طیار کہاں ہو؟ پھر اپنے آپ سے کہا آج نہ حمزہ ہیں جو مدد کے لیے آئیں اور نہ جعفر طیار ہیں جو اس بے کسی میں میری مدد فرمائیں، بس اب تنہا ہوں اور کوئی معاون و ناصر نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ خواتین جو گلیوں کے بیچ میں تھیں، جب انہوں نے آل محمد کی مظلومیت دیکھی تو ان کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں، لیکن ایک طاقت کے سامنے عورتوں کے گریے کی صداؤں کی کیا حیثیت تھی؟ کیا اس ہجوم کے لوگوں کے قلوب ان غمزدہ خواتین کی دردناک چیخوں سے نرم ہو سکتے تھے؟ یہ بات روشن ہے کہ ہرگز نہیں۔ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ تازیانوں کی ضربات اور سخت جنین کی وجہ سے جناب فضا کی آغوش میں غشی کے عالم میں تھیں۔ ادھر وحشت زدہ خرد سال بچوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچیں تو ان کی آنکھیں کھلیں اور اپنے گھر پر نظر کرتے ہوئے فرمایا اے فضا، علی کہاں ہیں؟ حضرت فضا نے روتے ہوئے عرض کیا لوگ انہیں مسجد میں لے گئے ہیں۔ جو ہی دختر نبی نے یہ سنا کہ لوگ علی کو مسجد کی طرف لے گئے ہیں، آپ تڑپ کر اٹھیں، اپنے غم و آلام بھول گئی، حالانکہ ان کے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، ابھی وہ ختم نہ ہوئی تھی کہ تو دوسری اٹھتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تڑپ کے رہ جاتی۔ فوراً اپنے آہنی ارادے اور شہامت و شجاعت کے ساتھ مسجد کا رخ کیا تاکہ امیر حریت و عدالت کی نصرت کریں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 332 پر اور لکھا ہیڈنگ ہے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس ہیڈنگ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد کا رخ کیا تاکہ وہاں کے ماحول و حالات کو دیکھیں اور جو کچھ ان کے شوہر نامدار پر گزری ہے اس کا تدارک کریں۔ ہم انہیں یہیں پر چھوڑتے ہیں اور مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے کتاب الامامۃ والسیاست کے مؤلف ابن قتیبہ کی روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ محدثین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، وہ اس وقت فرما رہے تھے انا عبداللہ، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے
رسول کا بھائی ہے، انہیں کہا گیا کہ امیر کی بیعت کرو۔ انہوں نے کہا میں تم سے اس امر کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔ تم نے انصار سے یہ امر حاصل کرتے وقت انہیں یہ دلیل دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، اس لیے وہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تم لوگوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا حق کیوں غصب کیا ہے، ہمارے حق کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے؟ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ استدلال پیش نہیں کیا ہے کہ تمہارا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت رکھتا ہے، اس لیے وہ جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استحقاق رکھتے ہیں؟ میں تم پر تمہاری وہی دلیل لاتا ہوں جو تم نے انصار پر پیش کر کے انہیں لاجواب کیا ہے۔ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہوں، ہم ہر حال میں رسول اللہ سے زیادہ قرابت رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو پھر انصاف سے کام لیجیے۔ ثانی نے کہا کہ جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم دودھ دوہ لو، اس میں تمہارا حصہ ہے۔ آج اپنے امیر کے لیے اس امر کو مضبوط کر لے تاکہ کل وہ تمہیں واپس کر دے۔ پیج 333۔ اے سالار، خدا کی قسم میں تیری بات قطعاً تسلیم نہیں کروں گا اور نہ بیعت کروں گا۔ اس وقت ان کے امیر نے کہا اے علی، اگر آپ میری بیعت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: ہاں اے گروہ مہاجرین، اپنے اللہ کو اللہ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی عادلانہ حکومت و مدبریت کو ان کے خانہ اقدس اور ان کے اہل بیت سے لے کر اپنے گھروں کی طرف منتقل نہ کیجیے۔ ان کے اہل بیت جو اس اسلامی معاشرے میں حق و حقیقت رکھتے ہیں انہیں ایک طرف نہ رکھیے۔ ہاں اے گروہ مہاجرین، خدا کی قسم ہم اہل بیت ہی اس حکومت و رہبری سے کہ تم سے زیادہ اہل اور حقدار ہیں۔ اسی خاندان میں وہ شخص ہے جس طرح قرآن مجید کی قرأت کرنی چاہیے وہی کر سکتا ہے، اور اللہ کے دینی مقررات و احکام کا وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ہم خاندان پیغمبر، تدبیر امور دین اور معاشرتی قوانین کو اور رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ حکومت ہمارا ہی حق ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے الامامت والسیاست، صفحہ نمبر 11، الاحتجاج صفحہ نمبر 73۔ آگے لکھا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جسے ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے نے اپنی کتاب الامامت والسیاست میں نقل کیا ہے۔ عیاشی عین یہ الف شین چھوٹی ہے نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو ان کے گھر سے کشاں مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے تھے، جب ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے ہوا تو آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بیعت نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ پیج 334 پہ ہم آ گئے ہیں۔ سالار نے کہا خدا کی قسم میں تلوار سے تمہاری گردن مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو پھر میں اللہ کا شہید عبد بن جاؤں گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو تم اس صورت میں اللہ کے عبد اور اللہ کے برادر کو شہید کرو گے؟ سالار نے کہا ہم آپ کو اللہ کا عبد تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے صیغہ اخوت پڑھا تھا؟ انہوں نے مجھے ہی اپنا برادر بنایا تھا۔ سالار نے کہا جی ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر ہیں۔ اس گروہ اور حضرت امام علی علیہ السلام خلیفہ رسول اللہ کے درمیان سخت اور تند و تیز اور طویل باتیں ہوئیں۔ اب یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے جو پڑھ رہے تھے ہم۔ اگلی ہیڈنگ ہے شجاعت و شہامت اور رفت ایمانی۔
اس میں کیا لکھا ہے آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے اسی دوران سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا اپنے دونوں شہزادوں حسنین شریفین علیہم السلام کے ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئیں. ہاشمی خواتین بھی ان کے ہمراہ تھیں. جو ہی آپ مسجد میں وارد ہوئیں تو آپ کی نگاہ امیر حریت و عدالت امام علی علیہ السلام پر پڑی کہ انہیں قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے ان کے امیر کی بیعت نہ کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. آپ سے یہ جانسوز اور دردناک منظر دیکھا نہ گیا. آپ نے بھرپور جرأت اور شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا. ترجمہ: میرے چچا کے فرزند سے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، میرے شوہر نامدار کو رہا کیجئے. خدا کی قسم اگر تم نے ان سے یہ جبر و استبداد سے بھرپور ہاتھ نہ اٹھائے تو میں اپنے سر سے اپنی چادر اتار کر رسول اللہ کی قمیص اپنے سر پر رکھ کر تمہیں بد دعا کروں گی. انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بال پریشان کروں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص اپنے سر پہ رکھ کر تمہارے مظالم کے خلاف بارگاہ خداوندی میں فریاد بلند کروں گی. جان لیجئے کہ نہ حضرت صالح کی ناقے کی عزت و عظمت مجھ سے بڑھ کر ہے اور نہ ان کے بچے کی عزت و عظمت میرے ان دونوں شہزادوں سے بڑھ کر ہے. حوالہ ہے الاحتجاج طبرسی صفحہ نمبر 86. اگلا پیراگراف ہے کہ عیاشی نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا تو میں اپنے بال پریشان کروں گی اور اپنے گریبان کو چاک کر دوں گی اور اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر پر جاؤں گی اور تمہارے ظلم و زیادتی کی بارگاہ خداوندی میں فریاد بلند کروں گی. آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ کی مرقد منور کی طرف رخ کیا. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اے فلاں ابن فلاں، تیرا مجھ سے کیا کام؟ کیا تو میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور مجھے اپنے شوہر نامدار کے جانسوز سوگ میں بٹھانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر مناسب ہوتا تو میں اپنے سر کے بال کھول دیتی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتی. ان لوگوں میں سے کسی نے سالار سے کہا اپنی اس کارکردگی سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا تمہارا ارادہ یہی ہے کہ اس امت پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور وہ برباد ہو جائے؟ جب امیر المومنین امام علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان کے مرقد منور کی طرف جاتے دیکھا تو فوراً آپ نے سلمان فارسی سے کہا کہ اے سلمان، جلدی کیجئے، دختر پیغمبر کو ان کی مبارک قبر پر نہ جانے دیجیے. جناب سلیمان فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ کے قریب آئے اور عرض کیا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، اللہ نے انہیں اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ واپس گھر تشریف لے آئیے. آپ نے فرمایا اے سلیمان، یہ لوگ امام علی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا. مجھے جانے دیجیے، میں اپنے بابا کے مرقد منور پر جانا چاہتی ہوں اور وہاں ان کی قبر مبارک پر اپنے بال پریشان کروں گی اور اپنا گریبان چاک کر کے بارگاہ خداوندی میں فریاد کروں گی. اگلا پیراگراف ہے جناب سلیمان نے عرض کیا مجھے خوف ہے کہ اگر آپ نے بد دعا کی تو مدینہ زمین میں دھنس جائے گا. حضرت امیر علیہ السلام نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ آپ واپس اپنے خانہ اقدس کی طرف لے جائیں. پیج نمبر 336 پہ ہم آ گئے ہیں. یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے فرمایا. ترجمہ: اگر ایسی بات ہے تو میں واپس جاتی ہوں اور صبر سے کام لوں گی. میں ان کے فرمان کی دل و جان سے تعمیل کرتی ہوں. حوالہ ہے بیت الاحزان صفحہ نمبر 87. آگے لکھا ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام فوراً اپنے خانہ اقدس میں پہنچے اور سیدہ طاہرہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے. دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام کے شانوں کے بوسے لینے شروع کیے اور اشک بار آنکھوں سے فرمایا فاطمہ کی جان آپ پر قربان جائے، میری روح آپ پر فدا ہو، میری جان آپ کی جان پر قربان ہو. اگر آپ علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں تو میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں، اگر آپ رنج و فشار میں ہیں تو میں بھی رنج و فشار میں رہوں گی. المختصر: اگر سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت یہ کوشش و کاوش نہ فرماتی اور انہیں ان لوگوں سے نجات نہ دلاتی تو وہ ضرور حضرت امیر علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کر دیتے. اب یہاں پر یہ گفتگو
ہم یہ ختم ہوئی ہے، کیونکہ جو اگلا پیراگراف ہے، وہ اگلی ہیڈنگ ہے، وہ باغ فدق کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم وہ اگلی آڈیو میں تسلی سے پڑھ لیں گے، کیونکہ پھر بات آدھی ہوگی تو پھر آدھا، کیونکہ اگر میں نے اس وقت پڑھا تو ہارڈلی ایک پیج پڑھا جائے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں. خدا حافظ، فی امان اللہ.